الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد انظر وعلى لنا آله بركة وصحبه أجمعين. انظر لنا بركة إفليو محترم بھائیوں، شیخ محترم نے آج کا خطبہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے شروع کیا اور کہا، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے تقوی کو اختیار کرنے میں ہی ہے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ میرے بھائیوں، لوگوں کے نفس میں یہ بات اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہے کہ وہ خوب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوب ترقی کریں، لیکن لوگ اس چکر میں پڑ کے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو غیب جاننے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، اور وہ جو ہے ایسی ایسی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ جھوٹ اور دجل ان باتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ لوگوں کے اندر جو آگے بڑھنے کا اور جو ترقی کرنے کا یا جو بلندی کو پانے کا جذبہ ہے، اس کی تصدیق کے لیے وہ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ کاہن اور نجوم جانتے کسے کہتے ہیں؟ جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، اور غیب جاننے والا کون ہے؟ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیب کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں اپنی ہتھیلی دکھاتے ہیں، ہے نا، اور کچھ لوگ دیگر طریقوں سے جا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل میں کیا ہوگا، ہماری شادی کس سے ہوگی، ہمارے پاس کتنا مال اور کتنا دولت ہوگا، دکھاتے ہیں نا ہمارے یہاں، جن کو ہم جوتشی اپنے جو ہے ہندی زبان میں کہتے ہیں، آپ جو ہے نجومی اور کاہن اور اس طرح سے آپ جانتے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا اور اپنے ہتھیلی دکھانا یا اپنے قسمت کے بارے میں معلوم کرنا، ہماری شادی کس سے ہوگی، ہمارے پاس کتنا مال ہوگا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ صحیح ہیں؟ صحیح نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جن بیچاروں اور مسکینوں کے پاس جا کے ہمیں یہ سب معلوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تقدیر کا لکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہمارے قسمت میں کیا ہے اور ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین نے کس کا جوڑا لکھا ہے، یا ہماری جو ہے قسمت میں کتنا مال اور کتنا دولت ہے، اس کا جاننے والا کون ہے؟ یہ بیچارے جو 2 ٹکے کے خود محتاج ہیں، وہ کیا جانیں گے؟ تو ہم اپنے مستقبل کو جاننے کے لیے ہم کتنے بڑے آدمی بنیں گے، ہمارے مستقبل کی کیا باتیں ہوں گی، ان کو جاننے کے لیے ہم جو کاہن اور نجومی کے پاس جاتے ہیں، شیخ نے کہا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم جب خواب دیکھتے ہیں، خواب وغیرہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم کبھی خواب دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے آدمی بن گئے، یا ہم الگ الگ طرح طرح کے خواب دیکھتے ہیں، اور پھر خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے لیے یا خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ خوابوں کی تعبیر جو بیان کرنے والے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جو لوگوں کے جیب سے مال کو اپنے جیب میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب کس طرح سے؟ جاؤ گے، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ کو بتائیں اور کہیں گے اتنا پیسہ دو، ٹھیک ہے، یہ تاجر ہیں، خوابوں کی تعبیر بتائیں گے اور وہ گویا آپ سے تجارت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں ہمیں خواب دیکھنے کے بعد کچھ آداب بتلائے ہیں۔ ہمیں خواب دیکھنے کے بعد کچھ آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ پہلا ادب تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب ہم کوئی برا خواب دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ پہلا ادب ہے جب ہم کوئی برا خواب دیکھیں تو۔ سب لوگ سنیں نا بھائی کہ اگر ہم برا خواب دیکھیں، جیسے ہم سو رہے ہیں اور سوتے وقت ہم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھیں، ڈر جاتے ہیں کبھی خواب میں، تو ایسا خواب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ جو ہے ٹوکنے کے انداز میں گھومنا چاہیے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کروٹ ہم بدل لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں یہ بتایا کہ ہم اٹھیں، وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اور سب سے اہم چیز جو ہمیں اس بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ جو ڈراؤنا خواب ہم نے دیکھا ہے ہم کسی کو بھی نہ بتائیں. سمجھ رہے بھائیوں؟ آج ہم کیا کرتے ہیں، آج میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور اس طرح کی باتیں میں نے دیکھی اور میں تو بہت خوفزدہ تھا، مجھے نیند بھی نہیں آئی وغیرہ وغیرہ، اس طرح باتیں کرتے نا. لباس نے بتایا کسی کو نہیں بتانا. اگر تم نے یہ آداب، ان آداب پر عمل کر لیے، جیسے ہم نے جو ہے اپنی کروٹ کو بدل لیا ہے نا، اس طرح سے ہم نے جو ہے 3 مرتبہ اپنے جو ہے بائیں جانب تھوک لیا. تھوکنے کا انداز میں نہیں کہ بستر گیلا کر لینا تھوک تھوک کے، ایسا نہیں. تھوکنے کا انداز ہے تھوکنا ہے. اس کے بعد میں جو ہے ہم نے اللہ رب العالمین کی پناہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نے پڑھ لیا ہے نا، 2 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی. ہم کسی کو نہ بتائیں، کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے. وہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے اسی کو یہ عزت نہیں رہ جائے گی. بس ہمیں یہ 5 کام کرنے ہیں. اور اگر اچھا خواب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کس کو بتائیں گے؟ صرف ایسے شخص کو بتائیں گے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے خیر خواہ ہے، عالم شخص، جانکار شخص. یہ نہیں کہ ہر کسی جو ہے ارے گھر جا کے بتا دو اور اس کے بعد کہتے ہیں اب تو تم مرنے والے ہو. ایسا کوئی ہے نا کہ جا کر کے ہمیں کچھ بھی دیکھا، اچھی خواب دیکھ لیا، ہم نے اچھا خواب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے جا کے کسی بھی ارے گھر سے بتا دیا اب تو تم گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تم اچھا خواب دیکھو تو کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کی تعریف کرو. اور جو اچھا خواب تم نے دیکھا ہے، جو تم نے اچھی چیز خواب کے اندر دیکھی ہے، اب یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین مجھے انشاءاللہ ضرور دے گا. لیکن بتانا کسی کو نہیں ہے، صرف کس کو بتانا ہے؟ جو جانکار ہے اور جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ آپ کو اچھی چیز بتائے گا. ٹھیک ہے بھائیوں؟ یہ نہیں کہ ہر کسی کو بتا دے، ہر کسی کو نہیں بتانا ہے. جو جانکار ہے، جو پڑھا لکھا ہے اور جو آپ کے بارے میں اچھی اور بھلی بات کہنے کی جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہے. یہ نہیں کہ جا کے کسی سے ہم نے بتا دیا اور وہ آپ کو ڈرانے کے لیے اور آپ کو اس خواب سے جو ہے ہٹانے کے لیے کچھ اور بات بول دیا، بھائی اس میں تو کچھ گڑبڑ ہے، اس میں تو کچھ پریشانی ہے، آپ کے اوپر یہ آنے والا تو نہیں. لباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب جب تک انسان دیکھتا ہے جب اور اس کی تعبیر نہیں کی جاتی ہے تو وہ 2 پرندوں کے جو ہے پروں پر ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب تعبیر کر دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اسی تعبیر کے حساب سے واقع ہو جائے. تو ہم اگر اچھا خواب دیکھیں تو خوش رہیں اور ہم اسی کو بتائیں جو جانکار ہے، جو عالم ہے، جو لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے. ہر کسی کو نہیں بتانا ہے. یہاں پہ ہم نے یہ جانا کہ خواب جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی یہاں تک کہ اس کی تعبیر کر دی جائے. تو اگر کوئی برا خواب دیکھا تو اس کی بھی اچھی تعبیر کرے تو اچھی تعبیر پہ ہو جائے گی؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ لوگوں تم خوابوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا. کیا؟ خواب کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جو ہم نے بری چیز دیکھی ہے اس کی اچھی تعبیر کروائیں. جو بری چیز دیکھی اس کی اچھی تعبیر کیسے کروائیں گے آپ؟ خواب کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں آج میں نے یہ دیکھا، آج میں نے وہ دیکھا، آج میں نے وہ دیکھا، حالانکہ کچھ وہ دیکھا نہیں ہوتا ہے. تو خواب کے اندر بھی جو جھوٹ بولتا ہے، دیکھنا خواب ہے اور خواب میں بھی جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی. ٹھیک ہے بھائیو؟ تو ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کسی نجومی یا غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس نہیں جانا ہے اور ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب بتائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہمیں عمل کرنا ہے. جب ہم برا خواب دیکھیں تو یہ 5 آداب ہیں اور جب ہم اچھا خواب دیکھیں تو ہم اس سے خوش ہو جائیں اور اس کو کسی سے بیان نہ کریں سوائے اس کے جو آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو اور جو آپ کو جو ہے صحیح رہنمائی کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. صرف آپ اسی کو بتائیں، کسی اور کو نہیں بتائیں گے. اور ہم نے یہ جانا کہ ہم خواب میں جھوٹ نہیں بولیں گے. جو ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ہم صرف جو عالم ہے، جو جاننے والا ہے، جو آپ کے لیے خیر خواہی جذبہ رکھنا ہے اس کو بتائیں گے. اور اگر ہم نے برا دیکھا ہے تو ہم وہی اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے اور اس سے اللہ رب العالمین پناہ چاہیں گے اور جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو ہم عمل میں لائیں گے اور ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے. ہم کسی کو بھی اس کو نہیں بتائیں گے. اور اس کے بعد اگر کوئی جو ہے جھوٹا اپنے آپ کو جو ہے خواب دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہوتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور ایسا شخص جو ہے گویا اس طرح سے ہے جو جس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے بڑا دکھانے کی کوشش کرے. اس کے بعد میرے بھائیوں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ خواب کی بہت اہمیت ہے. خواب کی تعبیر جو ہے قرآن اور سنت میں بھی بیان کی گئی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جو ہے صحابہ کرام کو بتایا کہ ہم نے آپ نے یہ خواب دیکھا، آپ کے خواب کا مطلب یہ ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے بعد نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے اپنے صحابہ سے کہتے تھے آج کوئی رات میں کسی نے خواب دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اس کی تعبیر بیان کرتے تھے، اور اگر نہیں خواب دیکھا ہوتا تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے سورہ یوسف کے اندر، اس کو ہم سبھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. اس میں جو ہے خواب کا قصہ بیان نہیں کیا گیا ہے، اس میں بھی خواب کا قصہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، اس کی تعبیر بیان کی گئی اس میں. تو خواب کا اپنا مقام ہے، لیکن خواب کے اندر جھوٹ نہیں بولنا ہے. اور خواب میرے بھائیوں فتویٰ ہے. خواب کیا ہے؟ فتویٰ ہے. فتویٰ کس سے ہم لیں گے؟ جو عالم ہے، جو جانکار، اس سے ہم فتویٰ لیتے ہیں نا. اسی طرح سے خواب کی تعبیر بھی ہم اسی سے پوچھیں گے جو عالم ہے، جانکار ہے، جو جاننے والا. ہر کسی سے خواب کی تعبیر ہم نہیں پوچھیں گے. تو یہ شیخ نے آج میرے بھائیوں خطبے میں جو ہے اہم باتیں بتائیں. اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں ہیں جس کو میں اختصار کے پیش نظر جو چھوڑ دوں، کیونکہ جو اہم چیزیں تھیں، جو مغز تھا، جو خلاصہ تھا، وہ انہی باتوں پر مشتمل ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں شیخ نے دوسرا خطبہ جب شروع کیا تو کہا کہ اے لوگوں، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی خوابوں کی تعبیر کرنے والے بہت زیادہ پھیل رہے ہیں. آپ دیکھیں گے ٹک ٹاک پہ لائیو مجلس شروع ہے، میں نے آج یہ دیکھا، میں نے آج دیکھا، اس کی وہ تعبیر بیان کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو ہے آپ فیس بک پہ دیکھیں گے مجلس لگی ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، اس کی جو ہے تعبیر ہو رہی ہے. یوٹیوب پر دیکھیں گے آپ، اسی طرح سے جو ہے ٹیلی ویژن کے جو ہے چینلوں پر دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں شیخ محترم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں دجل اور فریب ہیں، ان سب سے ہمیں بچنا ہے. اگر ہمیں کوئی خواب ہم نے اچھا دیکھا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ہے کہ ہم ایسے شخص کو بتائیں گے جو شخص ہمارے لیے خیر خواہ ہے، جو ہمارے لیے اچھا سوچتا ہے. ہر کسی کو ہم بتاتے نہیں پھریں گے، اور عالم شخص، جانکار جو شخص ہے اسی سے ہم پوچھیں گے، ہر کسی سے ہم نہیں پوچھیں گے. اور اس کے لیے جو ہے ٹیلی ویژن پہ آنا یا اس کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کا سہارا لینا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر جو ہے الحمدللہ ہر گاؤں میں، ہر قریے میں، ہر بستے میں ایک معتبر عالم دین ہوتے ہیں، ان سے ہم رجوع کریں. ہمیں جو ہے سوشل میڈیا پر اور کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد شیخ نے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین تعریف کے لیے پاک میں درود بھیجا. اس ملک کے حکمرانوں کے لیے اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کہ اللہ رب العالمین نے کتاب سنت کا فیصلہ کرنے کی اور اچھے جو ہے کام کرنے کی، مسلمانوں اور اسلام کی مصلحت کے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد شیخ نے جو ہے بارش کی دعا کی، جیسے کہ ہم سبھی نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بارش کی دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران کیا گیا تو آپ سب ہاتھ اٹھاتے تھے اور سبھی صحابہ بھی آپ سے جو ہے ہاتھ اٹھا کرتے تھے. ہم نے بھی کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کر سنتوں کو سمجھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھ کر لوگوں میں عام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تذکیر یہ ہے کہ ابھی تک جنہوں نے رمضان کے جو باقی روزے تھے پچھلے رمضان کے وہ نہیں رکھے ہیں، اب رکھ لیں، کیونکہ اب زیادہ ٹائم نہیں بچا. آج کتنی تاریخ ہے؟ 18 تاریخ ہے نا. 18 تاریخ ہے، 12 دن اور باقی ہے. اگر کسی کے جو ہے 4 بار چھٹے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے آج رکھ لیں، 2 دن کے بعد پھر رکھ لیں، پھر اس طرح سے رکھ لیں. نہ ہو کہ جو ہے رمضان آ جائے اس کے بعد میں ہم دوسرا رمضان کا روزہ شروع کرتا اور پھر رمضان کے بعد کے لیے ہمارے روزے نکلے. اگر جو ہے میرے بھائی رمضان کے بعد رکھیں گے ہمیں گناہ ملے گا. اگر ہم رمضان کے بعد روزے رکھیں گے چھٹے ہوئے تو ہمیں گناہ ملے گا. لیکن اگر ہم ابھی رکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے کچھ آتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. شعبان کے آخر تک ہم رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک اعلانیہ ہے میرے بھائیوں کہ جن بھائیوں کو عمرے پہ جانا ہے انشاءاللہ رمضان کا پہلا جو روزہ ہوگا، پہلا رمضان جو ہوگا یا ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو، لیکن کیلنڈر کے حساب جو پہلا رمضان ہو جو جمعرات کے دن پڑتا ہے اس دن انشاءاللہ ہمارا رحلہ روانہ ہوگا. تو جو جانا چاہتے ہیں وہ جو ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو توفیق دے، عمرے پہ جا سکتے ہیں. اور عمرہ جو رمضان میں ہے اس کا کیا مقام ہے ہم جانتے ہیں کہ حج کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. رمضان کا عمرہ کس کے برابر ثواب ملتا ہے؟ حج کے برابر. تو ایک روایت کے اندر ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ حج، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب رمضان کا عمرہ کرنے کا. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہم سبھی جو ہے عمرے کے لیے جائیں، کوشش کریں. اور انشاءاللہ رمضان کے اندر 4 عمرے ہیں. اگر اسی ہفتے جو ہے 2 بس کے آدمی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اسی ہفتے 2 بسیں انشاءاللہ جائیں. جزاکم اللہ.